بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 طریقے امیر بننے کے، جو شخص یہ طریقے اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دولت اور درجات اس کے بلند کرے گا، ہر طرح کی نعمتوں سے اور برکتوں سے اس کو نوازے گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے نماز۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کے گھر میں دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ وہ اسی کی وجہ سے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جس گھر میں نماز پڑھی جائے گی اس گھر میں دولت میں برکت ہوگی اور سکون بھی ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے صدقہ۔ آپ کو صدقہ دینا چاہیے۔ صدقے سے جتنی بھی بلائیں ہیں دوسروں کی مدد ہو جاتی ہے، اور آپ کی جتنی بھی بلائیں ہیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو صدقہ کرنے والا پسند ہے۔ اور تیسری چیز ہے استغفار۔ استغفار جتنا زیادہ ہم استغفار کریں گے ہماری رزق روزی میں اور ہر چیز میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ استغفار کرنے سے ہمارے گناہ بھی دھل جائیں گے۔ جو استغفار کثرت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرے گا، اور اس کے گھر میں پریشانیاں، اس کے کاروبار میں پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور فرمائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے تقویٰ۔ جب ہم تقویٰ اختیار کریں گے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو خاموشی سے تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور شکوے شکایات نہیں کرتے، اور تقوی سے اپنے گزارے کرتے ہیں اور چیزوں کو درگزر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے درجات بھی اللہ بلند کرتا ہے اس چیز کی وجہ سے کہ ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ ہر طرح کی حالات سے مقابلہ کرتے ہیں اور شکوہ شکایات نہیں کرتے۔ چوتھی چیز ہے نفلی عبادات۔ جب آپ نفلی عبادات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات رات بھر لوگ عبادت کرتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے رات رات بھر، ان کے پیر سوج جاتے تھے، وہ اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ سب نفلی عبادات میں آتا ہے۔ آپ اپنی نمازوں کے بعد نفلی عبادات کیجیے۔ پانچویں چیز ہے حج اور عمرہ۔ جب آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور رزق اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کو موقع ملے آپ حج کریں، عمرہ کریں۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اتنا گناہوں سے دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کی کمائی میں اور اس زندگی میں اور برکتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حج اور عمرے جس طرح اللہ توفیق دے زندگی میں کرنے چاہیے۔ جس طرح ہم یہ کام کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق اور روزی میں برکت اور ہمارے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ آٹھواں دروازہ ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ جب آپ غریبوں کی کثرت سے مدد کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ کو بہت پسند ہے غریبوں کی مدد کرنا، جو ضرورت مند ہو، جن کی بیٹیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہوں، جن کے گھر میں کھانے نہ ہوں، جن کے پاس پیروں میں چپل نہ ہو، کپڑا نہ ہو، ایسے غریبوں کی مدد کیجیے۔ اللہ آپ کے لیے روزی اور رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی برکتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ ساتویں چیز ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی۔ جب آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، چاہے وہ آپ سے ملیں یا نہ ملیں، آپ کو پسند کریں یا نہ کریں، رشتہ دار آپ نے ان سے صلہ رحمی کرنی ہے، ان سے ملنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، جس طرح اللہ آپ کو توفیق دے آپ نے ان کا خیال کرنا ہے۔ ان کو کبھی کبھار فون کر کے پوچھ لیں، کبھی کبھار ان کے گھر چلے جائیں، ان کی خیریت لیں، اپنے والدین کے بزرگوں سے ملیں، اپنے والدین کے بہن بھائیوں سے ملیں، اپنے بہن بھائیوں سے ملیں۔ چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں میں ناراض ہو کے نہ بیٹھیں۔ صلہ رحمی کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ آٹھویں چیز جو ہے وہ ہے اللہ پر یقین۔ جب آپ اللہ پر یقین اپنا پختہ رکھیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کے یقین سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہی آپ کے سارے کام بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔
اللہ پر ہمیشہ یقین رکھیے، جو قدم بھی اٹھائیں اللہ پر یقین کر کے اٹھائیں کہ اللہ وہ آپ کی پوری کرے گا پوری چیز انشاءاللہ۔ جی، اور نویں چیز ہے شکر ادا کرنا۔ آپ شکر ادا کیجئے اللہ کی نعمتوں کا، جتنی بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے لیے آپ شکر ادا کیجئے۔ جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگو میرے بندو کیا مانگ رہے ہو، کیونکہ شکر کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں اپنے زندگی میں شکرانے ہر چیز کے ادا کرنے چاہیے، ہر وقت ہمارا سر اللہ کے آگے جھکا رہے شکرانوں میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اور 10ویں چیز ہے کہ آپ گھر میں جب داخل ہوں تو مسکرا کر داخل ہوں، جب بھی گھر میں داخل ہوں مسکرا کر داخل ہوں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکرا کر داخل ہوتے تھے۔ تو یہ چیز ایک آپ کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی اور اللہ آپ سے راضی ہوگا اور رزق اور روزی کے دروازے بھی کھلیں گے۔ 11ویں چیز ہے کہ آپ ماں باپ سے محبت کرنا، ماں باپ کا خیال کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کا خیال کرے گا، ماں باپ کی تابعداری کرے گا، اس کو اللہ بے پناہ رزق سے نوازتا ہے۔ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اس کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ اس شخص کو اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، خیر و عافیت ہوتی ہے، وہ بیماریوں سے دور رہتا ہے اور کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا وہ شخص۔ 12ویں چیز ہے کہ آپ باوضو رہیں۔ ہر وقت جب آپ باوضو رہیں گے تو آپ کو کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ بھئی کپڑے ہمارے گندے ہیں یا کبھی ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ پاک صاف پھرتے رہیں گے اور آپ پاک صاف رہیں گے۔ جب وضو ہوگا زبان سے بھی آپ کے اچھے لفظ نکلیں گے، غلط لفظ ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ باوضو ہیں۔ اور 13ویں چیز ہے کہ آپ سورہ واقعہ پڑھیے۔ ہر عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا ورد رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سکھا دو سورہ واقعہ تاکہ رزق کی تنگی سے وہ بچی رہیں۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ واقعہ، نمازوں کے بعد ہمیں سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے ساری چیزوں میں اور ہمیشہ ہمارے لیے اچھے راستے کھولے اور کبھی بھی اللہ ہمیں کوئی تنگی نہ دے۔ اور آپ 15ویں چیز یہ ہے کہ آپ چاشت کی نماز آپ ضرور پڑھیں۔ چاشت کی نماز پڑھنے سے رزق اور روزی میں برکت ہوتی ہے اور اللہ ہر تنگی سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے ہمیں ہمیشہ۔ اور 15ویں چیز یہ ہے کہ آپ کبھی کسی سے نہ مانگیں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے نہ کہیں سوائے اللہ کے آگے اپنی ہر فریاد رکھیں، اپنا ہر دکھ رکھیں، اپنی ہر تکلیف رکھیں، اپنی ہر بات رکھیں اور اللہ سے مانگیں اور اللہ پر یقین کر کے کہ وہی دینے والا ہے، وہی نوازنے والا ہے اور وہی آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ ہی آپ کا حامی و ناصر ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں بہت رشتے دیے ہیں، بہت ساری چیزیں دی ہیں، لیکن جب ہم اپنے دل میں یہ ایمان پیدا کر لیں گے کہ اللہ ہی ہمارا والی و وارث ہے تو اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی توفیق دے گا کہ وہ بھی اللہ ہی کو اپنا والی وارث مانیں گے اور اللہ ہم سب کے لیے بہتر حالات کرے اور درجات بلند کرے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔